یوحنا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی، بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں جو ہم سے کہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ کرسمس کا سیزن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کرسمس کی اس حقیقت کو سمجھیں۔ کرسمس کیا ہے اور کیسے ہم کرسمس کو منا سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بہت کچھ کر لیں اور وہ خاص کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ نہ کریں تو پھر شاید ہمارا کرسمس نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ ماس، دو لفظ ہیں، یعنی مسیح کی پرستش کرنا، اس کی ستائش کرنا۔ اور اگر ہم یہ خاص کام نہیں کرتے تو پھر ہمارے باقی سارے کام جو ہیں وہ فضول ہیں، شاید دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر ہم مسیح کی پرستش نہیں کرتے،
یہ شخص جس کا ذکر یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یہ جنم کا اندھا، یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، اور جو فریسی تھے وہ بڑی انویسٹیگیشن کرنے لگے، تحقیق کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو جنم کا اندھا ہے، یہ کیسے دیکھنا لگ گیا۔ وہ اس کے ماں باپ کے پاس بھی گئے، ان سے بھی پوچھا کہ کدھر ہمیں تو نہیں سانو دال آنڈے پہ پہلا کتے ویکھدا ہوئے تے یہ کہندے ہن بھی یہ انا ہے ہی نہیں سی۔ وہاں سے بھی اس کے پیرنٹس سے تحقیق کی، انہوں نے کہا بھئی تم خود اس سے پوچھ لو، اس نے بھی بتایا۔ اور اب جب بات چیت چلی تو پھر لکھا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ یسوع نے بھی سنا کہ انہوں نے اس کو کیا کیا، باہر نکال دیا۔ ایک بات بہت ضروری ہے، یسوع مسیح، اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں شفا دینے کے لیے آیا، معجزے کرنے کے لیے آیا۔ اور ہم بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، لنگڑوں کو اس نے چلایا، مردوں کو اس نے زندہ کیا، بہت معجزے کیے۔ اور اس کی معرفت، یسایہ کی معرفت، خدا کلام بھی کرتا ہے، نبوت بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے کہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یعنی وہ شفا دینے کے لیے آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شفا جو جسمانی شفا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کو ہماری روح کی فکر تھی، ہماری جانوں کی فکر تھی، اس بات کی فکر تھی کہ ہم صرف شفا نہ پائیں بلکہ ہم نجات بھی پا جائیں۔ شفا سے بڑا کام یہ ہے کہ ہماری روحیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کی جائیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ اور یہاں پر جب اس اندھے کو شفا بخش دی گئی تو یسوع مسیح کو اس کی فکر بھی تھی کہ شفا تے پا گیا، بدن تے ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ایدی روح بھی ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، بدن تو شفا پا گیا ہے، یہ نجات بھی پا جائے، یہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی داخل ہو جائے۔ اور یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ اگر تیری آنکھ تجھے بدی کی طرف کرتی ہے تو تو کیا کر، آنکھ نکال دے، اندھا ہو کر تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے، وہ اچھا ہے۔ اب یسوع مسیح کو فکر ہے کہ اس کا بدن تو شفا پا گیا، اس کو آنکھیں تو مل گئی ہیں، لیکن اب یہ کیا کرے، یہ نجات بھی پا جائے۔ اور یسوع مسیح وہاں پر گئے، اور یسوع مسیح نے سنا کہ اس کو باہر نکال دیا۔ اب اس شفا سے زیادہ اس کو اس کی روح کی فکر ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ اور یسوع مسیح نے لکھا ہے، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ یہ ضروری بات ہے۔ اگر ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے بدن یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے مار کھانے سے، خادموں کی دعاؤں کرنے سے، ان کے ہاتھ رکھنے سے ہمیں شفائیں مل چکی ہیں، ہمیں برکت مل چکی ہے، ہمارے بدن بحال ہو چکے ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر سرفرازی آ چکی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کو فکر اس بات کی ہے کہ یہ نجات بھی پا جائیں۔ اور یسوع مسیح نے اس سے یہی کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟
اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اب اس نے اس کو بتا دیا، تو نے تو پہلے ہی اس کو دیکھا ہے، جب تجھے آنکھیں مل گئی تو نے دیکھا اس کو، اور اب جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس کو پتا چل گیا کہ جس کی بابت مجھے کہا گیا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لا چکا ہے، خدا کے بیٹے کو اپنا خداوند قبول کر چکا ہے، وہ ایمان لا چکا ہے کہ یہی تو ہی خدا کا بیٹا ہے۔ اور اب جب اس نے اس بات کا اقرار کر لیا، ایمان لے آیا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے اور اسے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ یہی کرسمس ہے۔ اگر ہماری جانیں بحال ہو چکے ہیں، ہم برکت پا چکے ہیں، ہمیں شفائیں مل چکی ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کو اس سے زیادہ ہماری روحوں کی فکر ہے کہ ہم نجات پا جائیں، اور اس کام کے لیے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ جن کو اس نے شفائیں دی ہیں، جن کو اس نے برکت دی ہے، جن کو اس نے سرفراز کیا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ایک لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ وہ جو بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، پھر گئے، ان سبوں کو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ان کو کیا کرے؟ نجات دے، نجات دے۔ 38 برس جو شخص حوض کے کنارے بیمار پڑا تھا، یسوع مسیح نے جب اس کو شفا دی تو لکھا ہے کہ پھر وہ اس کو مل گیا، کیونکہ وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنے سالاں تو بیمار سی، ہن شفا پا گیا تے بدن تے شفا پا گیا، دی روح بھی شفا پا جائے، وہ بھی نجات پا جائے۔ اور یسوع مسیح جب اس کو ملے تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ پھر گناہ نہ کری، ہن اگوں اے گناہ نہ کری، نہیں تو اس سے زیادہ آفت میں مبتلا ہوگا۔ اس کو وارن کیا کہ اب تو یہ کام پھر نہ کرنا، پھر گناہ نہیں کرنا۔ یہ جو 38 برس تو نے گزارے ہیں، ان سے زیادہ آفت تجھ پر آئے گی اگر تو گناہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان روحوں کی فکر کرتا ہے جن کو شفائیں مل گئی ہیں، جن کو برکت مل گئی ہے۔ بے شک وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی تلاش کرتا ہے، وہ ان کو ڈھونڈتا ہے کہ ان کے بدنوں کے ساتھ ان کی روحیں بھی نجات پا جائیں، یہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے تو اس نے کہا، جب اس نجات کے کام کو کیا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا، اس کام کو اس نے ختم کیا جس کو کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج بھی اس کی خواہش ہے۔ پالوس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ کیا کریں؟ سب آدمی نجات پائیں۔ وہ کسی بھی قوم، قبیلے، امت سے، مذہب سے ان کا تعلق ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں
اور خدا کی پہچان تک پہنچیں، اور اسی لیے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور اس نے اپنے خادموں کو بھی یہ ڈیوٹی دی ہے کہ یہ ان تک پہنچے تاکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کو سجدہ کریں۔ یہی اس کی مرضی ہے۔ اور یسوع مسیح، اس کو ترس آتا ہے جب لوگ بیماریوں میں، مسائل میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کو ترس ان پر آتا ہے، وہ ترس سے بھر جاتا ہے۔ یسوع کو بھیڑ پر ترس ہے۔ جب اس نے جو 12 برس سے عورت بیمار تھی، متی 9 باب کے اندر، اس کو شفا دی، 2 اندھوں کو شفا دی، اور بیماروں کو شفائیں دی، معجزے ہوئے۔ اور پھر 9 باب کی 36ویں اور 37ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسوع کو اس بھیڑ پر ترس ہے۔ متی 9 باب اور اس کی 35ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، اور لکھا ہے، یہ سارے کام جو یسوع مسیح کے میں نے بتایا، 12 برس سے جو بیمار عورت تھی اس کو شفا دی، 2 اندھوں کو شفائیں دی، اور بہت سارے معجزے، بدروحوں کو نکالا۔ تو آگے 35ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ ترس سے بھر گیا۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ ترس سے بھر گیا، اور ان کو خوشخبری سناتا رہا۔ اور پھر اس ترس کا یہ ذکر ہے کہ اس نے کہا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، اس لیے ان پر ترس آیا، یسوع کو ان پر ترس آیا۔ اور اس نے یہ کہا اپنے شاگردوں سے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ سب جو مارے پھر رہے ہیں، یہ سب جو بیماریوں میں، مسائل میں ہیں، یہ بھٹک رہے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے ان کا چرواہا نہیں ہے، ان کی حالت خستہ ہے۔ اس کو ترس آیا، اور اس نے شاگردوں سے کہا کہ تم کیا کرو، ان کے لیے دعا کرو، مالک کی منت کرو، فصل بہت ہے، اور دعا کرو کہ مزدور آئیں تاکہ فصل جو ہے وہ کاٹی جائے، یہ گلہ میں شامل ہو جائیں، یہ یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیں، یہ ایمان لے آئیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، اور یہ اس کی پرستش کرنا شروع کر۔ یہ اس کی مرضی ہے، اور یہی اسی ترس سے وہ بھرا ہوا ہے، اور اس کو بھیڑ پر ترس آیا۔ وہ لوگ جو 3 دن سے یسوع مسیح کے پیچھے گھوم رہے تھے، یسوع نے کہا مجھے ان پر ترس آ رہا ہے کہ یہ بھوکے 3 دن سے میرے پیچھے ہیں، اور اس ترس میں یسوع مسیح نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کو لوگوں پر ترس آتا ہے، اور وہ ترس اس بات کے لیے ہے کہ یہ نجات پا جائے، یہ خدا کے بیٹے کو اپنا خداوند قبول کرے اور اس کی پرستش کرے، اس کی ستائش کرے، اس کے آگے جھکے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ سارے کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ سب نجات پا جائیں۔ اب تو وہ
तर्स से भरा है, अभी भी वो अपने खादमों के वसीला से अपनी मर्जी को जाहिर करता है और उस तर्स को बयान किया जाता है। और ये तर्स जो है ये मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। जब बेवा का बेटा मर गया तो लिखा है कि यीशु को उस पर तरस आया और उसने उसके बेटे को जिंदा किया। तरस, ये वो तरस है। लेकिन ये तरस तो सिर्फ हम समझते हैं जिस्म के लिए है, लेकिन इससे ज्यादा वो इस बात के लिए तरस खाता है कि इनकी रूहें जो हैं वो भी निजात पा जाए, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाए। इससे बढ़कर, इससे ज्यादा उसको इस बात की फिक्र है कि इनकी रूहें निजात पा जाएं, और इसी काम को करने के लिए वो आया था। अगर हम ईमान ला चुके हैं तो फिर अगला स्टेप जो है, अगला काम जो है, फिर उसकी प्रस्तुत करना है। क्रिसमस तब ही है कि जब हम उसको कबूल करें, उस पर ईमान लाएं और फिर क्या करें, उसकी प्रस्तुत करें। लिखा है कि उसने क्या किया, ईमान लाने के बाद उसे सजदा किया। इंग्लिश में लिखा है वर्शिप किया, उसने वर्शिप, उसकी प्रस्तुत की है, उसकी सताइश की है, उसको मुबारक कहा है। और इस बात के पीछे एक बड़ा मुकाशवा है। यीशु मसीह ने मत्ती 16वें बाब के अंदर पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसने कहा कि ये बात जो है ये बदन और खून की नहीं है, ये बात मेरे आसमानी बाप की तरफ से है। और उसने कहा कि मैं तुझे आलमे अरवा की कुंजियां देता हूं। ये जब हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल करते हैं तो उसके साथ हमें ये इख्तियार मिल जाता है, उसके साथ हमें बरकत और कुव्वत मिल जाती है। और फिर जब वो सब कुछ देता है तो वो फिर इसलिए देता है कि हम उसकी प्रस्तुत करें, हम उसकी सताइश करें, हम उसको मुबारक करें। ये काम है, यही हमारा काम है कि हम उसकी प्रस्तुत करें, हम उसकी सताइश करें। मजूसी जो एक लंबा सफर करके आए, जब उन्होंने यीशु मसीह को पा लिया तो फिर क्या किया, उन्होंने उसकी लिखा सजदे किए, उसको उसके हुजूर नजराने पेश किए, उसको सजदा करके प्रस्तुत की, उसकी सताइश की। और प्रस्तुत का जो भेद है वो बड़ा गहरा है और हमें इसको समझने की जरूरत है। और मैं इसको आपको बताने लगा हूं कि ये प्रस्तुत जो है ना, ये कैसी है और इसके साथ क्या होता है। लूका सातवां बाब, यहां पर एक बदचलन औरत का जिक्र है। और यीशु एक फरीसी के घर में था जहां पर उसकी दावत की गई थी। वो खाना खा रहे थे और उसने क्या किया, लिखा है कि उसने
संगे मरमर के इतर दान में इतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर, लिखा है, उसके पांव आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और इन पर इतर डाला। ये प्रस्तश की मैं आपको बता रहा हूं बात, कैसी प्रस्तश है। ये इस औरत ने किया। जब हम यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लेते हैं, जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी प्रस्तश है। और ये उस औरत ने, जब उसने यीशु को कबूल कर लिया है, तो उसने उसकी प्रस्तश कैसे की है। देखिए जरा, लूका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, 37वीं आयत से। तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। लेकिन याद रखें, जब हम बड़े बड़े गुनाह भी कर बैठते हैं, लेकिन जब हम उसकी हुजूरी में आकर मुआफ़ी मांगते हैं और यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लेते हैं, तो वो हमें हमारे तमाम गुनाहों से पाक करता है, हमें मुआफ़ करता है। वो मुआफ़ करने में सच्चा और आदल है। इस बदचलन औरत के सारे गुनाह उसने मुआफ़ कर दिए। और अब ये जो फरीसी शमाउन है, इसने गिला किया यीशु से कि तुझे अगर ये नबी होता जिसको पता होता कि ये औरत कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने, अब ये सुने कि क्या यीशु मसीह ने कहा। 44वीं आयत को मैं पढ़ता हूं और लिखा है, उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़े। ये प्रस्तुष है, यही है प्रस्तुष। और इस प्रस्तुष का हमें समझना है कि जिसको हमने अपना खुदावंद कबूल कर लिया है, फिर वो हमसे ऐसी प्रस्तुष चाहता है। और यही उस अंधे जिसको आंखें मिल गई थी, जो शिफा पा गया था, जब उसने यीशु को खुदा का बेटा कबूल कर लिया तो उसने उसको सजदा किया। यही वर्शिप, यही प्रस्तुष उसने की है। और ऐसी प्रस्तुष वो अपने लोगों से चाहता है जो उसको कबूल करते हैं, जो उसको खुदा का बेटा मानते हैं, उनसे वो ऐसी प्रस्तुष चाहता है कि उसने इसका इकरार किया, तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इतर डाला। फिर हमारा जो सबसे ज्यादा कीमती है ना, जो समझते हैं कि ऐ मेरे को सब तो कीमती असी कि है खुदावंद है तेरे लिए, उसने वो जो कीमती इतर था, मरकस की अंजील के अंदर लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये 300 दिनार का बिक सकता था, इससे तो कितने गरीबों की जरूरत को पूरा किया जा सकता था, उनको तो शायद महीने महीने का राशन दिया जा सकता था। इतना महंगा इतर जो है वो जाया कर दिया। लेकिन ये उसके जज्बात हैं कि जब उसने यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल कर लिया है, तो फिर उसने अपनी कीमती चीज की परवाह नहीं की, और वो भी उसके पांव के ऊपर। और यीशु मसीह ने ये फिर कहा कि तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पांव पर इतर डाला है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए,
کیونکہ اس نے بہت محبت کی ہے۔ جدو محبت ہوندی ہے نا پھر پرستش ہوندی ہے۔ جدو یسو دے نال محبت ہوندی ہے نا پھر اسی او دی پرستش دا اسی اندازہ لا سکنے ہیں کہ اسی کنی محبت کرنے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اس محبت میں ہم پھر اپنی چیزوں کو اپنا نہیں کرتے۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر جب لوگ یسوع کو قبول کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، بپتسمہ لے رہے تھے، کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے، لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا اور انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر شاگردوں کے پاؤں میں ڈال دیا۔ یہ ہے وہ محبت، اور پھر یہ محبت جو ہے پھر ہمیں مجبور کرتی ہے۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے، اور اس عورت کو یسوع مسیح کی محبت نے مجبور کر دیا کہ یہ اپنے آنسوں سے اس کے پاؤں دھوتی، اس کے سر پر تیل عطر ڈالتی اور اپنے بالوں سے اس کو پونچھتی، اور اس کا اظہار یسوع مسیح نے خود کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے تھوڑی محبت کرتا ہے، اسی تھوڑی بھی نہیں کر دے جس کے، اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ یہ ایسی محبت وہ ہم سے بھی چاہتا ہے، صرف اوپر اوپر سے نہیں، اوپر اوپر سے نہیں، دل سے۔ جب دل سے ہم محبت کریں گے نا تو پھر ہم پورے دل سے اس کی پرستش بھی کریں گے، اس کی ستائش بھی کریں گے، اور یہی ہمارا کرسمس ہوگا۔ آمین۔ یہی کرسمس ہے کہ ہم مسیح کی پرستش کریں، ہم اس کی ستائش کریں، ہم ایمان لا کر کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اس کی پرستش کریں۔ اس عورت کی طرح اس نے اپنے کسی چیز کو اپنا نہ کہا، اور اس نے اپنا سب کچھ یسوع مسیح کے لیے قربان کر دیا۔ جو شفا پا چکے ہیں، جن کی زندگی میں معجزے ہو چکے ہیں، خداوند یہ سوال کرتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان بھی لاتا ہے؟ ہاں، صرف شفاواں پا کے دڑنگے مار رہے ہیں؟ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان بھی لاتا ہے؟ اگر ابھی تک ایمان نہیں لائے تو آج ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور پھر ایمان لا کر کیا کرنا ہے؟ اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے۔ یہ پرستش کرنا اس سے محبت کا اظہار ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتی ہوں، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے پھر، میں نے 10ویں باب کی جو چند آیات پڑھی ہیں، یسوع مسیح نے یہ کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ آتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ دروازہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مان کر ہم اندر جا سکتے ہیں، اور پھر جب ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں۔ کئی دفعہ پنڈاں دے وچ جدو چور پی جان نا رات نو، کوئی انہوں نے منہ تے مڑاسے مڑوسے بھی پائے ہونا، تے آواز جدو کردے نے تو اگلے نو پتہ لگتا اور تو فلانا ہے، انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہے، کیونکہ ان کی آواز ان کو پہچان جاتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں کہ عقیدی آواز ہے، کون بولن دیا، پاویں انہوں نے منہ تے مڑاسا مڑوسا ماریا ہوئے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز، اور جب اس نے کہا کہ میں ان کے آگے آگے چلتا ہوں اور میری بھیڑیں میرے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، اور آگے لکھا ہے مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں۔
یہ یسوع مسیح کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فخر ہے جو وہ اپنی بھیڑوں پر کرتا ہے. جو ایمان لا چکے ہیں اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں، یسوع مسیح ان بھیڑوں پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے. لیکن کل بھی ایک وہ بھائی کا بتا رہے تھے کہ کئی لوگ توبہ کر کے پھر وہی کام کر رہے ہوں نے. پتہ بھی لگ جاتا، سانو پتہ بھی لگ جاتا کہ یہ آواز کدی ہے، لیکن اسی او دی آواز دے پیچھے نہیں جاندے، او دی آواز پیچھے جانے ہیں. یسوع مسیح نے کہا مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی. غیر شخص کے پیچھے نہیں جائیں گے. وہ آواز پتہ لگ گئی ہے کہ انہیں کل بھی آواز ماری سی، پہلا بھی یہی مارتا، پھر اس کی آواز سن کر اس کے پیچھے نہیں جانا. یسوع مسیح نے خود کہا مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. غیران دی آواز نہیں پہچانتی. لیکن آج جو حالات ہیں فرق ہے، غیران دی آواز جڑی نا بہت ہی چنگی لگتی ہے. اور پھر غیر کی آواز کے پیچھے جب جاتے ہیں تو پھر دکھ اٹھاتے ہیں، پھر مصیبت میں پڑتے ہیں. مصرف بیٹے نے غیر کی آواز سن کر اس کے پیچھے چلا گیا، دکھ اٹھایا، لیکن باپ تو ترس سے بھرا اس کی راہ دیکھتا ہی رہا کہ کب میرا بیٹا. اس لیے ہم اگر اس کی بھیڑیں ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی آواز نہیں سننی. ہمیں آوازوں میں تمیز کرنا بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ میرے خداوند کی آواز ہے، یہ یسوع کی آواز ہے، اور میں نے یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا. بے شک یوسف کو آوازیں آ رہی تھیں، ہے نا، یوسف کو آوازیں آ رہی تھیں، وہ غیر کی آوازیں تھیں، لیکن وہ غیر آواز سے بھاگا. لکھا بھاگا وہ، اور وہ اپنے خداوند کی طرف بھاگا، کیونکہ اس کو پہچان تھی کہ یہ آواز میرے اپنوں کی نہیں ہے. ہمیں جب یسوع مسیح کو قبول کر لینا ہے تو پھر یسوع مسیح کی آواز کو پہچان لینا ہے. ساڈے کناں دے وچ یہ پتہ لگ جائے کہ بھی یہ آواز ہن یسوع دی ہے تے اسی یہ پیچھے ہی چلنا ہے. اور پھر جیسے جیسے ہم اس کی پہچان میں بڑھتے جائیں گے، پھر ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں گے اور نہ کسی کی طرف رخ کریں گے، بلکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. اور یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. وہ ہمیں جانتا ہے، اور اس لیے ہمیں اسی کی آواز سننی ہے، پہچاننی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. آمین. لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر اس کی کیا کرنی ہے؟ پرستش کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے. یہی ہمارا کرسمس ہے کہ ہم اپنے خداوند کی، جس نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر دی، جو موت اور قبر پر فتح پا کر خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، ہم اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں. آمین. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں.